غازی ارطغرل تھا کون اور کیوں اسپیشلی ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے اپنی نگرانی میں اس ڈرامے کو فلمایا، اور کیوں عرب کنٹریز کے الیکٹرانک میڈیا پر اس ڈرامے کو نشر کرنے سے روک دیا گیا، اور کیوں عالم کفر اس ڈرامے سے اتنا خوفزدہ ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب لیں گے ہم اس ویڈیو میں ہوں آپ کا میزبان صلاح الدین، اور آپ دیکھ رہے ہیں صلاح پینڈو یوٹیوب چینل۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب طویل صلیبی جنگوں کے سلسلے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے بیت المقدس کو واپس لیا، تو جیسے ہی یہ خبر یورپ تک پہنچی تو یورپ سے بڑے بڑے لشکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور بیت المقدس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے روانہ کیے گئے۔ یہ سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں بھی جاری رہا کہ ان کے صلیبیوں کے ساتھ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے بعد بھی جنگیں جاری رہی، اور ان کی زندگی کے بعد بھی صلیبیوں اور مسلمانوں کی جھڑپیں ہوتی رہی۔ تقریباً 13ویں صدی کے نصف میں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سے مسلمانوں اور صلیبیوں کو آپس میں جو ہے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے اپنی فوج کو منظم کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے، اور اللہ نے ان کو ایسی کامیابیوں سے نوازا کہ وہ مختصر سی فوج ان کے ساتھ تھی جس کے پاس کوئی اتنا زیادہ جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن وہ جذبہ ایمانی سے سرشار تھی۔ وہ صلیبیوں پر مختلف مقامات میں فتوحات کرتے گئے، اور یوں غازی ارطغرل کی داغ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ پر بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد غازی ارطغرل کے بیٹے عثمان نے پھر اسی کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 3 براعظموں پر مشتمل تھی، اور یہ وہی سلطنت عثمانیہ ہے جو تقریباً 500 سے 600 سال تک مسلمانوں کی عزت کی ضامن بنی رہی، اور جس کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس دوران یورپ جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے سامنے یوں کہہ لیں کہ بگی بلی بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کے سامنے وہ بولنے کی جرات نہیں تھے رکھتے۔ پھر 1920 میں ایک سازش کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور مسلمان ملت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد ہمارے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے اور جو ہمارا حال ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 2 کہ کیوں رجب طیب اردگان نے اپنی نگرانی میں اس ڈرامے کو جو ہے وہ فلمایا تاکہ پوری امت اس ڈرامے کو دیکھ سکے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی یورپ نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا اور مسلمان ملت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کے ساتھ ہی یورپ جنگی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ایک بڑی قوت بن چکا تھا دنیا میں، اور اس نے جنگی اور معاشی لحاظ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی، اور مسلمانوں کی سائیکالوجی سے کھیلنا شروع کر دیا، اور آنے والی ہماری جو نوجوان نسل تھی اس کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ مسلمان شروع سے ہی دنیا میں مغلوب رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا پر کبھی حکومت نہیں کی، نہ ہی انہوں نے دنیا کی ترقی میں کوئی کردار ادا کیا ہے، اور یہ ہمیشہ سے کافروں، عیسائیوں یعنی یہودیوں کے مغلوب رہے ہیں۔ تو رجب طیب اردگان اس ڈرامہ سیریل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بندہ جس نے یوں کہہ لیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور جس نے کم ساز و سامان ہونے کے باوجود صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا کر ان کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور جس نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ پورے یورپ پر اپنی داغ بٹھا دی تھی۔ تو رجب طیب اردگان کا مقصد نوجوان نسل کو یہ بتانا تھا کہ مسلمان ہمیشہ سے ہی مغلوب نہیں رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے اس دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ یہ جو سارا یورپ ہے یہ کسی وقت میں ہم سے خوف زدہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان نوجوان نسل جو ہے اس کی ہسٹری بتانے کے لیے، اور وہ جو سائیکالوجی کے لحاظ سے ایک پریشرائز ہو گئی تھی ساری امت مسلمہ کی نوجوان نسل کہ ہم نے اس دنیا کو کیا دیا، ہم تو ہمیشہ سے مغلوب رہے ہیں، اگر ترقی کرنی ہے تو یورپ کی طرف دیکھیں، اگر ترقی کرنی ہے تو اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس ڈرامے کو رجب طیب اردگان کا جو ہے نا بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ نوجوان نسل کو بتایا جا سکے کہ ہم جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر کئی سو سال تک حکمرانی کی ہے۔ اور خاص طور پر اس سیریز کو بنانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ دنیا میں جتنی بھی مسلمان تحریکیں کام کر رہی ہیں آزادی کی جد و جہد کے لیے، جیسے فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، اور مختلف جگہ پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ ارطغرل کے پاس بھی جو ہے وہ جنگی ساز و سامان بڑا کم تھا، لیکن اس کا جذبہ ایمانی اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ چھوٹے لشکر کے ساتھ بڑی بڑی قوتوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے تھے،
اور نریندر مودی بھی اس کی رجب طیب اردگان کے اس چال کو سمجھ گیا تھا، اور اس نے جب اس ڈرامے کی ڈبنگ ہو رہی تھی مختلف ملکوں میں اس کی سیریز کو چلانے کے لیے، یہ ڈرامہ تقریباً 60 سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کا 60 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا نے اپنے فلمی ایکٹرز کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ ہاں کوئی بھی اس کی ڈبنگ میں حصہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انڈیا میں پاکستانی مواد، ترکش مواد اور ملیشین مواد جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ دکھانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور پھر بھی مختلف ذرائع سے یہ خبریں سننے کو ملی ہیں کہ کشمیر میں یہ ڈرامہ USB اور میموری کارڈز کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے میں ارتغرل غازی کی جدوجہد کو تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسری بات کہ عرب کے لوگوں نے جو ہے اس ڈرامے کو الیکٹرانک میڈیا پر بند کیوں کیا؟ چونکہ ارتغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت عثمانیہ کے یوں کہہ لیں کہ بنیاد ایک طور پر انہوں نے رکھی تھی، تو آج کے جو رجب طیب اردگان ہیں وہ بھی سلطنت عثمانیہ کو اکثر و بیشتر یاد کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خلافت دوبارہ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جتنے بھی عرب حکمران ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اختیارات چھین کر مرکزی خلیفہ کو چلے جائیں گے، اور اس طرح کے مختلف معاملات کی وجہ سے وہ جو ہے نا خلافت کو پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے چونکہ اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہ جو ڈرامہ ہے یہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں یقیناً خلافت کے جو آثار ہیں ان جو یعنی کہ اپنے اثرات جو ہیں خلافت کے وہ ضرور چھوڑے گا، تو انہوں نے اس وجہ سے الیکٹرانک میڈیا پر اس ڈرامے کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن یہ انسانی فطرت کا اصول ہے کہ اسے جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا جائے یا کرنے سے منع کیا جائے وہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی زیادہ تجسس کرے گا اور اس کو کرنے کے لیے بھی زیادہ تجسس کرے گا۔ تو جیسے ہی عرب کنٹری نے اس ڈرامے پر الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگائی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ڈرامہ اویلیبل تھا، نیٹ فلیکس کی لائیو سیریز میں بھی یہ ڈرامہ اویلیبل ہے۔ تو ایک سروے کے مطابق جو ہے نا عرب کنٹریز میں یہ ڈرامہ کروڑوں کی تعداد میں دیکھا گیا، کروڑوں دفعہ دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور مصر نے تو حد کر دی، اس نے اس ڈرامے پر ایک فتویٰ جاری کروا دیا، ٹھیک ہے، اپنے کسی اسلامی ادارے سے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے عرب کنٹریز میں اس ڈرامے پر پابندی لگائے گی، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کو کروڑوں کی تعداد میں دیکھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یورپ اس ڈرامے سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ یورپ اس ڈرامے سے خوفزدہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو ایک سائیکالوجی کی جنگ شروع کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کی نوجوان نسل کے خلاف، ان کو اس میں اپنی وہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ ان کو اس جنگ میں پسپائی نظر آ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے آئیڈیل جو ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام یا مختلف جنگجو نہیں ہیں، بلکہ ان کے آئیڈیل وہ اپنے بنا کر پیش کرتے تھے، جیسے مسٹر چپس اور یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو انہوں نے ایک سائیکالوجی کی جنگ شروع کی تھی اس میں انہیں اپنی ایک شکست نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اس پر آرٹیکل لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ طیب اردگان کا ایک بہت بڑی جو ہے وہ سیاسی چال ہے اور یہ یورپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ حالیہ جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور طیب اردگان صاحب کی اور مہاتیر محمد صاحب کی، تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کھولنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس ٹی وی چینل پر بھی اس طرح کا ہی مواد نشر کیا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے گا، اور اسلام کی جو صحیح شکل ہے وہ ایک تو اپنی امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو دکھائی جائے گی، اور دوسری پوری دنیا میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی بتایا جائے گا کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب نہیں ہے بلکہ ایک امن پسند مذہب ہے، اور اس کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے آتے ہی پی ٹی وی کو ہدایت جاری کی کہ وہ ڈرامہ جو ارتغرل غازی کی جو تمام سیریز ہیں ان کو اردو میں ڈب کیا جائے، اور پھر اس کو پی ٹی وی پر روزانہ ایک ایپیسوڈ نشر کیا جائے تاکہ پاکستانی قوم بھی اس ڈرامے کو دیکھ کر اپنے ماضی کو یاد کر سکے، اور جو ہے ہماری قوم بھی ایک احساس کمتری سے باہر نکل سکے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈرامہ بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ڈرامے کے دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں تو وہ ارتغرل غازی ہے۔ اس کے تقریباً 60 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ اردو میں بھی ہوگا اور اس کو پی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک